بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون۔ سورہ انبیاء کا آغاز کرنا ہے، 17واں پارہ ہے، 2 پارے الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کا ربط سورہ طٰہٰ کے ساتھ، سورہ طٰہٰ کے اندر سیدنا موسیٰ کا تذکرہ کر کے بہادری کی ترغیب دی گئی تھی، تشجیع علی التوحید، تشجیع علی بیان التوحید، توحید کے بیان کو بہادری سے کریں، توحید کے بیان میں کمزوری مت دکھائیں۔ یہاں پر اس صورت کے اندر باقی انبیاء کا تذکرہ کر کے یہی مقصد پورا کیا جائے گا، یعنی کہ توحید کے بیان پر بہادری کی ترغیب دلائی جائے گی۔ کئی اعتبار سے ربط ہے، علماء نے کئی اعتبار سے ربط بیان کیا ہے، جس طرح پچھلی صورت کے آخر میں تھا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى، آپ ان قریب تم لوگ جان لوگے کہ کون سیدھے راستے والے لوگ ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کہ آخرت سے غافل ہیں، وہ ان کا الٹ ہیں، وہ گمراہی والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی اعتبار سے ربط ہے دونوں صورتوں کے اندر۔ اس صورت کا بنیادی دعویٰ اور مضمون غافلوں کو تنبیہ ہے، غافلوں کو تنبیہ، وہ لوگ جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو تنبیہ کرنا، ان کو غفلت سے بیدار کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور مختلف طریقوں سے غافلوں کو جو ہے وہ تنبیہ کی جائے گی۔ اسی طرح یہاں پر ایک ربط یہ بھی ہے کہ پچھلی صورت کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوا تھا، سورہ طٰہٰ کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب اس صورت کے اندر یہ ذکر ہوگا کہ یہ سب کچھ زیادہ دور کی بات نہیں، اب قریب آ پہنچا ہے، قریب آ پہنچا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات سمجھ آ گئی؟ صورتوں کا، دونوں صورتوں کا ربط سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ اچھا جی۔ اسی طرح اس صورت کے اندر جو ہے وہ انبیاء کی تکریم کا بھی تذکرہ ہوگا، انبیاء کے احترام کا، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہونے کا بھی ذکر ہوگا، اور اسی طرح جو ہے وہ شرک فی الدعاء کا بھی رد ہوگا کہ پکار کے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ پہلا باب سورت کا آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم، اقترب قریب آ گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، حسابهم ان کا حساب، لوگوں کا حساب جو ہے وہ بالکل قریب آ پہنچا ہے، وہم فی غفلت، اور حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون اعراض کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سورت کا دعویٰ جو ہے وہ پہلی ہی آیت کے اندر ذکر ہو گیا، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ پہنچا ہے، وہم فی غفلت معرضون، اور حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ما یأتیہم نہیں آتا ان کے پاس، من ذکر کوئی بھی نصیحت ان کے پاس نہیں آتی، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی نصیحت، یہ محدث جو ہے یہ ذکر کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو نصیحت ان کے پاس، کوئی بھی نئی نصیحت جو ان کے پاس آتی ہے وہ نہیں آتی مگر
إلا استمعوه وهم يلعبون، مگر کیا ہوتا ہے، یہ اس کو سنتے ہیں اس حال میں کہ یہ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں. إلا استمعوه وهم يلعبون، یہ لوگ کسی بھی نئی نصیحت کو نہیں سنتے مگر کھیلتے کودتے ہوئے سنتے ہیں. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ نصیحت کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں سنتے. دوسرا معنی یہ ہے کہ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِهِ، کوئی بھی جو نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق اور اس کا جو ہے وہ کھیل تماشا اس کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دونوں معنی سمجھ آ گئے؟ نہیں شیخ صاحب دوسرا نہیں آیا، دوسری آواز کٹ کی، پہلا سمجھ آ گیا. اچھا، دوسرا معنی یہ ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ جب کوئی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے تو یہ کھیل کود میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے یہ کھلواڑ شروع کر دیتے ہیں. وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِهِ، اس نئی نصیحت کو جو ہے وہ کھیل اور تماشا بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جی سر اب ٹھیک ہے. لاہیۃ قلوبہم، اس حال میں کہ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوتے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں نے جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ خفیہ جو ہے وہ سرگوشیاں کی. اسرو اپنی بات کو چھپانا، نجوہ کہتے ہیں سرگوشیوں کو جو آہستہ آہستہ کانوں میں باتیں ہوتی ہیں. یعنی کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں انہوں نے خفیہ میٹنگیں کی ہیں، اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے کیا کہا، هل هذا الا بشر مثلکم، یقولون، اس کے بعد یقولون جو ہے نا وہ محذوف ہے. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَقُولُونَ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور یہ اپنی ان خفیہ میٹنگوں کے اندر کہتے ہیں یہ تو صرف ایک تمہارے جیسا انسان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو کچھ نہیں ہے مگر تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے. یہ کفار کے یہاں پر 6 اعتراض ذکر ہوں گے انبیاء پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کے 6 اعتراضات ذکر ہوں گے. جی حماد بھائی. سر یہ اس میں اسرو اور نجوہ میں فرق کیا ہے بنیادی؟ ہاں، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا فرق تو یہ ہے کہ اسرو جو ہے یہ فعل ہے، اور نجوہ جو ہے یہ مصدر ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنی سرگوشیوں کو چھپایا. ٹھیک ہے، اپنی سرگوشیوں کو چھپایا، پوشیدہ طور پہ انہوں نے یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات کی ہے اپنی میٹنگ میں. ٹھیک ہے، نجوہ کہتے ہیں جو خفیہ مشورہ ہوتا ہے نا، یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا جس کو دوسرے لوگوں سے پوشیدہ رکھنا مقصد ہو. اور اسرو کا مطلب بھی چھپانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے نجوے کو چھپایا ہے جو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر اپنی خصوصی میٹنگ کے اندر یہ بات چیت کی ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ جی سر، جی سر. بارک اللہ فیک. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جو ظالم ہیں انہوں نے چھپ کر یہ میٹنگ کی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے کیا کہا، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو نہیں ہے مگر تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے. تو أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم جادوگر کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم دیکھ بھی رہے ہو. اب دیکھیں اس میں پہلا اعتراض جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے یہ تو انسان ہے، تمہاری طرح کا انسان ہے، پھر یہ نبی بننا چاہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ جادوگر ہے. افتأتون السحر، تم اس کے پاس مت جانا، کیا تم اس کے پاس جانا چاہتے ہو، جادوگر کے پاس جانا چاہتے ہو، حالانکہ وانتم تبصرون، تم دیکھ بھی رہے ہو کہ یہ جادوگر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کفار کا دوسرا اعتراض ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو خبر دے دی کہ دیکھو تم نے اپنی خفیہ میٹنگ کے اندر یہ بات کی ہے، تم نے اپنی خفیہ میٹنگ کے اندر، تم نے اپنی خفیہ مجالس کے اندر اس طرح کی بات کی ہے، تو وہ بڑے حیران ہوئے اور وہ سمجھے کہ شاید یہ یا تو یہ عالم الغیب ہے یا پھر یہ کوئی جو ہے وہ اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جس سے یہ خفیہ چیزوں کو بھی جان لیتا ہے. تو اس کا جواب
قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربی میرا رب یعلم القول فی السماء والارض، وہ ہر اس بات کو جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے وہ زمین میں ہو. وہو السمیع العلیم، بے شک وہ ہر آواز کو سننے والا اور ہر حال کو جاننے والا ہے. وہو السمیع للاقوال العلیم للاحوال، ہر آواز کو وہ سننے والا ہے اور ہر حالت کو وہ جاننے والا ہے. ایک ایک موضوع ہے دلائل النبوہ. دلائل النبوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل. یہ بہت زبردست موضوع ہے. اس موضوع کے اوپر نا باقاعدہ کچھ پڑھنا چاہیے انسان کو، اور ہمارے علماء نے ہر دور میں ہی اس موضوع پر باقاعدہ جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں کہ کس طرح ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو ثابت کرتے ہیں، کیا دلائل ہیں ہمارے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا ہم اسے نبی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ہم تو اسے ملعون کہتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کذاب ہے، دجال ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 1400 سال پہلے مکہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ان کو ہم نبی تسلیم کرتے ہیں، ان کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے نام پر مرنے جینے کی جو ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ کسی طرح زندگی بھی انہی کے طریقے پر گزر جائے، موت بھی انہی کا نام لیتے ہوئے آ جائے، یعنی کہ انہی کی فرما برداری میں اور انہی کی اتباع بندے کو نصیب ہو جائے. یہ ہم سب کی خواہش ہے. تو آخر کیا فرق کیا ہے؟ انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو کیا فرق ہے؟ کبھی سوچا آپ نے اس بارے میں؟ جی سر، اس میں نبوت کے ان کے پاس وہ دلائل یا نشانیاں نہیں ہے نا. مطلب یہ ہے کہ نبوت کا صرف دعویٰ جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ایسے دلائل ہوتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچا نبی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ غور کریں نا تو یہ دو ہی جو ہے نا آپشنز ہیں، دو ہی آپشنز ہیں. میں آپ کو ایک بڑا زبردست قول بتاتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے یہ بات، شاید اسی کلاس کے اندر پہلے بھی میں نے بات کی ہے، شاید پچھلے کسی سیمسٹر میں. ہمارے علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ النبوۃ اما ان یدعیها اصدق الصادقین او اکذب الکاذبین. نبوت کا جو دعویٰ ہے، نبوت کا دعویٰ یہ دو لوگوں میں سے کوئی ایک ہی کر سکتا ہے. دو طرح کے لوگوں میں سے کسی ایک قسم کے لوگ نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. یا تو سب سے بڑھ کر سچا شخص ہوگا، یا پھر سب سے بڑھ کر جھوٹا شخص ہوگا. کس کو سمجھ آیا یہ جملہ؟ سمجھ آ رہی ہے. ہاں، لیکن نا اب اگر جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، دو ہی پرابیبلٹیز ہیں نا، یا تو وہ دعوے نبوت میں سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا، ایسا ہی ہے نا. تو اگر وہ دعوی نبوت میں سچا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اصدق الصادقین، سب سچوں سے بڑھ کر سچا شخص ہوگا. اور اگر وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے تو اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. مطلب نبوت کا دعویٰ کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے نا کہ ایک بندہ نبی نہیں ہے، اس پر اللہ نے وحی نہیں بھیجی، تو وہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں، تو کتنا بڑا جھوٹ ہے. یعنی کہ یہ سب جھوٹوں سے بڑا جھوٹا ہے، دجال ہے. یہی دو پروبیبلٹیز ہیں نا، بتائیے مجھے، بولے نا، بولتے کیوں نہیں ہیں؟ جی سر سمجھ آ گئی ہے. آپ لوگ کچھ بولیں تو ساتھ ساتھ میں چائے بھی پی لوں. اچھا جی، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم سچے میں اور جھوٹے میں فرق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اپنے عام معاملات میں، عام روزمرہ کی زندگی میں ہم سچے اور جھوٹے میں فرق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سر کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. جی سر کر سکتے ہیں نا. مطلب بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے انسان پہچان لیتا ہے، انسان کے معاملات کے ذریعے پہچان لیتا ہے، انسان بعض دفعہ چہروں کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے، اور بہت ساری علامات ہوتی ہیں، بہت سارے قرائن ہوتے ہیں، لوگوں کی شہادات ہوتی ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
یہ شیخ صاحب ہوتا ہے ایسے؟ ہاں ہوتا ہے نا. آپ ذرا مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر عام سچے اور عام جھوٹے کے درمیان ہم فرق کر سکتے ہیں تو کیا جو سب سے بڑھ کر سچا اور سب سے بڑھ کر جھوٹا ہے، یعنی کہ ایک ہے نبوت کا سچا دعویٰ کرنے والا، ایک ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، تو کیا ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا؟ ان دونوں کے درمیان کیا مطلب بہت باریک سی لائن ہوگی کہ جس کے ذریعے پتہ ہی نہ چلے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ جی سر ٹھیک آگے سمجھ. ہے آگے بات سے ہم فرق ہاں کر دیتے ہیں. بہت واضح فرق ہوگا. اسی لیے جو میں آپ کو عبارت بتا رہا تھا نا کہ النبوۃ اما ان یدعیھا اصدق الصادقین او اکذب الکاذبین، نبوت کا دعویٰ یا تو سچا سب سے سچا شخص کرتا ہے یا سب سے جھوٹا پرلے درجے کا دجال شخص کرتا ہے. اور اس سے اگلا جملہ یہ ہے کہ وما یلتبس ھذا بھذا الا علی اجہل الجاہلین، اور ان دونوں میں غلطی کا شکار وہی ہوتا ہے جو سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بندہ جو کہ سب سے بڑھ کر سچا ہے، ایک بندہ جو سب سے بڑھ کر جھوٹا ہے، ان دونوں کے درمیان جو بندہ فرق نہ کر سکے، ان دونوں کے درمیان جو بندہ تمیز نہ کر سکے، تو وہ پھر سب سے بڑا جاہل ہو. ٹھیک ہے، آپ کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کے بارے میں بہت بنیادی قاعدہ ہے. یہ بہت بنیادی اور مرکزی نوعیت کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بہت واضح دلائل ہیں، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. جب کوئی شخص کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کو پہچاننا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور جس قدر بڑا دعویٰ ہو اس کو پہچاننا بھی اسی قدر آسان ہوتا ہے. جس قدر بڑا دعویٰ ہوگا اس کی حقیقت کو پہچاننا بھی اسی قدر آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اگر کسی بندے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی حقانیت کے بارے میں جاننا ہو، وہ چاہتا ہو کہ مجھے شرح صدر ہو جائے، تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنی چاہیے. سیرت پڑھنی چاہیے. اور اگر کسی بندے نے دیکھنا ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کیوں ہے، وہ جھوٹا نبی کیوں ہے، اس کا دعویٰ درست کیوں نہیں ہے، اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. اچھا، اب اس ساری بات کا یہاں پر تذکرہ کیا کہاں سے آ گیا؟ وہ اسی لیے آ گیا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ امپوسٹر ہو، وہ بندہ اپنے آپ کو مطلب بڑائی چاہتا ہو، وہ چاہتا ہو کہ لوگ مجھے جو ہے وہ گلوریفائی کریں، لوگ میرے پیچھے چلیں، لوگ میری تعظیم کریں، اور مجھے جو ہے وہ سب لوگ اپنا بڑا سمجھیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، اصل علم اللہ کے پاس ہے، یا وہ یہ کہے گا کہ ہاں میرے پاس علم ہے، میں جو ہے وہ تمہارے رازوں کو بھی میں جان لیتا ہوں، تم جو خفیہ میٹنگوں میں جو باتیں کرتے ہو ان سے بھی میں مطلع ہو جاتا ہوں؟ بتائیے وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ میں تمہارے رازوں کو بھی مطلب وہ جان یہی لیتا کہے ہوں. گا کہ میرا نہیں اللہ جانتا ہے. اچھا، اگر وہ جھوٹا ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ کی طرف نسبت کرے گا یا اپنی طرف کرے گا؟ اپنی طرف، وہ اپنی طرف نسبت کرے گا نا. کرے گا. لیکن جو سچا نبی ہے وہ، کیونکہ وہ اس کو یہ بات پتا ہے کہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ جی سر آگے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ جانتا ہے القول فی السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی بات ہے میرا رب اس کو جانتا ہے. وهو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا بھی ہے، خوب جاننے والا بھی ہے. اب آگے جو ہے وہ ان کافروں کے مزید اعتراضات کا تذکرہ ہے. بل قالوا اضغاث احلام، پہلے جو ہے وہ دو اعتراض ذکر ہوئے ہیں. پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے. دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ جادوگر ہے. ٹھیک ہے، اب اگلا اعتراض، بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ اب یہ قرآن کے بارے میں ان کافروں نے کہا کہ یہ تو پرانے خواب ہیں. اضغاث احلام، پرانے خواب ہیں. بل افتراہ، اس سے بڑھ کر کہا کہ بل افتراہ، یہ اس نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے. بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تیسرا، چوتھا اور پانچواں اعتراض ہے. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، اس کو سائلنٹ کرو.
فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، تو یہ اگر یہ سچا ہے، ان کان صادقاً، ان کان صادقاً، اگر یہ سچا ہے تو فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، اس کو چاہیے کہ کوئی نشانی لے آئے، کوئی معجزہ جو ہے وہ دکھا دے۔ یہاں پر کون سا معجزہ مراد ہے؟ فرمائشی معجزہ۔ فرمائشی معجزہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، جس طرح فرمائشی پہلے معجزہ۔ انبیاء جو ہے وہ معجزہ دے کر بھیجے گئے تھے، اس طرح یہ کوئی معجزہ لا کر کیوں نہیں دکھا دیتا؟ تو یہ 6 اعتراضات انہوں نے کیے ہیں۔ پہلا اعتراض کیا کیا ہے کہ یہ تمہاری طرح کا بشر ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں بلکہ پرانے خواب ہیں کوئی۔ چوتھا اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ اس نے خود اپنی طرف سے تیار کیا، اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے۔ پانچواں اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ کوئی شاعر ہے اور یہ قرآن جو ہے یہ اس کا کلام ہے۔ اور چھٹا اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ کوئی فرمائشی معجزہ کیوں نہیں لا کر دکھاتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ 6 اعتراضات آپ کو سمجھ آ گئے؟ جی شیخ۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آخری اعتراض کا جواب دیں گے، آخری اعتراض کا جواب دیں گے، کیونکہ پچھلے جو سارے اعتراضات ہیں وہ بالکل بے فائدہ قسم کے اعتراضات ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مختلف انہوں نے القابات دیے ہیں اور اس کے اندر وہ خود بھی متردد ہیں، اس کے اندر وہ خود بھی متردد ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ آخر اس کے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ تو آخری اعتراض کا سب سے پہلے جواب، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ما آمنت قبلہم من قریۃ، یہ انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ نبی ہے تو یہ پچھلے نبیوں کی طرح ہماری فرمائش پوری کیوں نہیں کرتا، ہم جس معجزے کا سوال کرتے ہیں وہ معجزہ لا کر کیوں نہیں دکھاتا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ پچھلے لوگوں نے جب فرمائشی معجزے دیکھ لیے تھے تو وہ کون سا ایمان لے آئے؟ پچھلے لوگوں نے فرمائشی معجزے دیکھ لیے تھے تو وہ کون سا ایمان لے آئے جو تم لے آؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اس سے پہلے بھی کوئی بستی ایمان نہیں لائی، وہ بستیاں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ فرمائشی معجزے دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو تم بھی تو انہی کی نسل ہو، تم کس طرح ایمان لے آؤ گے؟ افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ پچھلے لوگ فرمائشی معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائے، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اب اگر تمہیں ان کے انسان ہونے پر اعتراض ہے، پیچھے کہا نا حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ تو تمہاری طرح کا بشر ہے، اس کا جواب وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، وما ارسلنا قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے بھی، الا رجالا، مگر یہ کہ ہم نے مرد ہی بھیجے ہیں، مرد ہی بھیجے ہیں، نوحی الیہم، کہ جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کوئی پہلے نبی ہیں جو کہ انسان ہے؟ آپ کوئی پہلے نبی ہیں جو کہ مرد ہے؟ نہیں، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو چلتے پھرتے انسان تھے، وہ بھی تو مرد تھے، وہ بھی ادھر ہی زندگی گزارتے تھے، کھاتے پیتے تھے، شادیاں کرتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے۔ یہ کس طرح کا اعتراض ہے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ انسان ہے؟ تو وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے نہیں بھیجے کوئی بھی رسول مگر یہ کہ جو بھیجے وہ مرد ہی تھے، نوحی الیہم، اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکری، پس تورات والوں سے پوچھ لو، اہل الذکری، تورات والوں سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم اس بارے میں نہیں جانتے ہو، اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے کہ انبیاء جو ہے وہ انسان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے کہ انبیاء جو ہے وہ مرد ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تو تم اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ موسیٰ جو ہے وہ کیا تھے، موسیٰ سے پہلے جو انبیاء کا سلسلہ تھا وہ لوگ کون تھے، ان کو تو اہل کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ تو اگر تمہیں اس بات پر اعتراض ہے یا تمہیں یہ شک ہے کہ کوئی مرد یا کوئی انسان جو ہے وہ نبی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو تم اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ اس سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں وہ بھی انسان ہی تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، اور ہم نے نہیں بنایا تھا ان انبیاء کو، جو پچھلے انبیاء تھے ان کو ہم نے نہیں بنایا تھا جسدن، ایسے اجساد، ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ لا یأکلون الطعام، جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ جو پچھلے انبیاء تھے ان کے ہم نے جسم ایسے نہیں بنائے تھے، ان کو ہم نے ایسا تخلیق نہیں کیا تھا کہ لا یأکلون الطعام، جو کھانا ہی نہ کھاتے ہوں، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ جو پچھلے انبیاء تھے وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے. وما کانوا خالدین، اور وہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، ان کے لیے بھی خلود نہیں تھا. ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا. وعدے سے مراد کیا ہے؟ ان کی نصرت کا اور مدد کا وعدہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو جو ہے وہ ہلاک کرے گا، اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا اور ان کی مدد کرے گا. ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان کے ساتھ اپنا نصرت کا وعدہ پورا کر دیا. فانجیناہم ومن نشاء، اور ہم نے ان کو بھی نجات دے دی. ومن نشاء، اور ان کو جن کو ہم نے چاہا نجات دے دی. انبیاء کو اور ان کے پیروکاروں کو نجات دے دی. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اس میں تمہارا تذکرہ اور تمہارے لیے نصیحت ہے. افلا تعقلون اتغفلون فلا تعقلون، کیا تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور تم عقل نہیں کرتے ہو؟ اتغفلون فلا تعقلون، کیا تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور تم عقل نہیں کرتے ہو؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں. كَانَتْ ظَالِمَةً، جو کہ ظلم کرنے والی تھیں، جن بستیوں کے رہنے والے ظالم تھے. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کی ہلاکت کے بعد ہم نے مزید جو لوگ ہیں ان کو پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، تخویف ہے. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو کہ جن کے رہنے والے ظالم تھے. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے بعدها ای بعد ہلاکیها، ان بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے نئے لوگوں کو جو ہے وہ پیدا کر دیا. تو کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو؟ اور یہ جو ظالم بستیاں تھیں، فلما احسوا بأسنا، جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو. فلما احسوا بأسنا، جب انہوں نے ادراک کر لیا ہمارے عذاب کا، جب عذاب بالکل سامنے نظر آ گیا. اذا هم منها يركضون، اذا هم يركضون منها، اذا هم يركضون منها، تو پس اچانک یہ لوگ بھاگ رہے تھے منها، اس عذاب سے. جب ہمارا عذاب سامنے نظر آیا تو پھر انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. رکض یرکضو ہوتا ہے زمین پہ زور زور سے پیر مار کے بھاگنا. ٹھیک ہے. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون يقال لهم يقيل لهم، ان سے کہا گیا، جب وہ لوگ اللہ کے عذاب کو سامنے دیکھ کر بھاگنے لگے تو ان سے کہا گیا لا ترکضوا، اب مت بھاگو، اب بھاگنے کا وقت نہیں ہے. لا ترکضوا، اب بھاگو تو نہیں. ورجعوا الى ما اترفتم فيه، اب واپس لوٹ جاؤ ان نعمتوں کی طرف کے جن میں تم سہولت دیے گئے تھے. الا ما اترفتم فیہ، ان سہولتوں کی طرف واپس چلے جاؤ کہ جن میں تم مزے کیا کرتے تھے. ومساکنکم، اور اپنی کوٹھیوں کی طرف واپس چلے جاؤ. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جا سکے. اب بھاگنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب واپس چلو اپنے علاقوں میں، اپنے ان عظیم الشان محلات میں اب واپس چلو، تاکہ تمہیں ہلاک کر کے پھر جو ہے وہ اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جا سکے اور تم سے سوال کیا جا سکے. قالوا یا ویلنا انا کننا ظالمین، اب اس موقع پہ یہ ندامت کا اظہار کر رہے ہیں. یا ویلنا، اے ہماری بدبختی، اے ہماری تباہی. انا کننا ظالمین، بے شک ہم لوگ ہی ظلم کرنے والے تھے. اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی تو اس وقت یہ کیا کرنے لگے؟ ہائے ہماری بدبختی، ہم لوگ ہی ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم، اور انہی کی یہی رہی ان کی پکار. فما زالت، یہی رہی. تلک دعواہم، یہی بات. دعواہم، ان کی فریاد رہی، یہی وہ فریاد کرتے رہے. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا حصیدا، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. خامدین، بجھے ہوئے. یہاں تک کہ ہم نے ان کا حال کیا کر دیا کہ جیسے کوئی کھیتی ہوتی ہے کٹی ہوئی اور بجھے ہوئے، یعنی کہ بالکل جو ہے وہ مردار. جی سمجھ آ گئی؟ جی شیخ صاحب. کبھی آپ دیکھیں نا، جب جی سر آ گئی ہے. جب جو ہوتے ہیں کسان، وہ اپنا
فصل کاٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کی باقی چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ بعض چیزوں کو آگ لگا دیتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ اسموگ پیدا ہوتی ہے، فصل کے جو بھوسا وغیرہ ہوتا ہے، اور بالکل جو ہے نا وہ جگہ بالکل ایک ویران منظر پیش کر رہی ہوتی ہے، اور جگہ جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ فصل بھی کٹ چکی ہوتی ہے اور جو باقی اس کی باقیات ہوتی ہیں وہ ان کو جلا دیا گیا ہوتا ہے، تو وہ ایک بڑا عجیب و غریب سا منظر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو وہ بس یہ ندامت کا اظہار کرتے رہے، یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہماری بدبختی، ہم لوگ ہی ظالم تھے، کاش ہم پہلے جو ہے وہ اس عذاب کے آنے سے پہلے جو ہے وہ باز آ جاتے۔ لیکن پھر وہ یہی پکارتے پکارتے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ پہلا باب ہے، یہاں تک سورت کا پہلا باب ہے۔ یہاں پر اس سے آگے جو ہے وہ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 30 تک دوسرا باب ہے، ٹھیک ہے جی، دوسرا باب۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل تماشے کے لیے۔ ہم نے اس کو کوئی کھیلتے کودتے ہوئے پیدا نہیں کر دیا، یہ ہم نے جو آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے یہ کسی فضول اور فالتو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، لو اردنا، اگر ہم ارادہ کرتے، بالفرض ہم نے ارادہ کرتے، ان نتخذ لہوا، کہ ہم کوئی فالتو چیز جو ہے اس کو تخلیق کریں یا کوئی مشغولیت جو ہے اس کو بنا لیں، تو لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس ہی اس کو بنا لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے تو۔ لیکن یہ آسمان اور زمین، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی کام، کوئی مشغلہ ہی کرنا ہوتا تو ہم تمہیں دکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ہم نے یہ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر مقصد کے کسی اور صرف مشغلے کے طور پر تخلیق کرنا ہوتا تو تمہیں یہ نشانیاں دکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ معنی یہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین جو ہے اس کو ہم نے بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی پرپز کے جو ہے وہ تخلیق نہیں کیا، بلکہ ان کو تخلیق کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو حق کی نشانیاں بناتا ہے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کو ثابت کرتا ہے، اور باطل کی جو حجت ہے اور باطل کے جو آرگومنٹس ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان دلائل کے ذریعے توڑ دیتا ہے۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ایسا نہیں ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ آسمان اور زمین بغیر مقصد کے ہیں، بلکہ پھر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نقذف بالحق علی الباطل، ہم ان نشانیوں کے ذریعے حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، شرک پر اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں جو لوگ کرتے ہیں ان پر دے مارتے ہیں۔ فیدمغوہ، پس یہ حق جو ہے یہ باطل کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پس اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ باطل زائل ہو جانے والا ہوتا ہے، وہ باطل جو ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور اے مشرکو تمہارے لیے تباہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے جو تم اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ سورۃ الصاد 23واں پارہ، آیت نمبر 27۔ وَمَا خَلَقْنَا جی سر، السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، اور نہیں ہم نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے، باطلا، بغیر فائدے کے اور بغیر مقصد کے۔ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو بغیر کسی مقصد کے اور بغیر فائدے کے پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جو کہ کافر ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے اس آگ کی وجہ سے کہ جس میں یہ ڈال دیے جائیں گے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم کر دیں گے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے،
ان لوگوں کے برابر کر دیں گے، کل مفسدین فی الارض، جو کہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں، ام نجعل المتقین کل فجار، اور کیا ہم متقین کو فجار کے برابر کر دیں گے؟ نہیں، تو یہ تو انصاف نہیں ہے۔ بتائیے کہ اگر ایک بندے نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزاری اور آخر میں مر گیا، اور ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک بندہ اس نے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں، اور اپنی منمانی کرتا رہا، اور آخر میں یہ بھی مر گیا، تو کیا یہ دونوں برابر نہیں ہو گئے؟ کیا فرق ہوا؟ بتائیے۔ جواب نہیں دیتے آپ لوگ، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ سر آپ کی سر آواز آواز نہیں آ نہیں رہی آئی تھی، تھی، آواز نہیں آ رہی؟ سر تھوڑی سٹک دیر ہو کے گئی لیے تھی۔ سر رکی تھی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اب آ رہی تب ہے وہ آواز؟ آئی ہے آواز۔ کیا بالکل جی ہی جی نہیں سب آئی آئی یا ہے کچھ آواز۔ کچھ آئی ہے آواز؟ وعلیکم السلام۔ آیات کا ترجمہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا ہے یا نہیں؟ سر آیات کا ترجمہ سنیں، ابھی بس جب آپ نے کوئی کوشچن کیا یا کوئی بات کی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آواز چیک ہوئی ہے۔ جی، آیات کا ترجمہ سنیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اپنی منمانی کرتے ہوئے زندگی گزارے، اور یہ دونوں آخر میں مر جائیں اور فوت ہو جائیں اور معاملہ ختم ہو جائے، تو کیا یہ دونوں برابر نہیں ہو گئے؟ نہیں سر، برابر نہیں ہو گئے، کیوں؟ مطلب اگر معاملہ صرف یہیں تک ہے تو پھر تو دونوں ایک جیسے ہو گئے نا، دونوں برابر ہو گئے۔ پھر تو دونوں ایک جیسے ہو گئے جی سر، اگر ان کو ریوارڈ نہیں ملے گا تو پھر تو ان کا ختم ہو گیا نا دونوں۔ ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ اگر آخرت کا کوئی نظام نہ ہو، اور اگر اس زمین اور آسمان کو بنانے کا کوئی مقصد نہ ہو، اور اگر صرف یہ زندگی ختم ہوتے ہی معاملہ ختم ہو جانا ہو، تو یہ تو دونوں کو برابر کر دینے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہم ایسا کریں گے؟ یعنی کہ مراد یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ سورۃ الدخان نکالیے، 25واں پارہ، سورۃ دخان، 25واں پارہ، سورہ دخان، آیت نمبر 38 اور 39، 38 اور 39۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کود کرتے ہوئے، شغل کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق، ما خلقناہما الا بالحق، پیچھے کہا تھا کہ باطل نہیں پیدا کیا، بلا مقصد، یہاں پر کہا کہ ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر حق کی وجہ سے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ ان کا ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے۔ چلیں یہاں پر انشاءاللہ جب پہنچیں گے پھر یہاں پر بات کریں گے۔ اچھا جی، واپس آ جائیں اپنے سبق پہ۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اسی کی ملکیت ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ کے پاس ہیں یعنی کہ فرشتے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اللہ کی عبادت کرنے سے رکتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، نہ ہی وہ تھکتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے سے۔ حال ان کا یہ ہے کہ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات کو اور دن کو اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ لا یفترون، ذرا بھی سست نہیں پڑتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے شریک ہیں،
یا یہ اللہ کے جو ہے وہ اللہ نے ان کو اپنی بیٹیاں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا اس طرح کی اور جو باتیں کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ تو اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں، یہ تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، ام اتخذوا، کیا ان لوگوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ کو، غیر اللہ آلہۃ، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، من الارض، اس حال میں کہ یہ معبود زمین سے ہیں، زمین سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم ینشرون، کیا یہ معبود جو ہے دوبارہ زندہ کریں گے؟ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے زمین سے مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کو معبود سمجھ رکھا ہے، اور کیا یہ جو ان کے معبود ہیں یہ دوبارہ سے لوگوں کو زندہ کریں گے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، نہیں ایسا نہیں ہے، اگر اللہ کے علاوہ زمین میں کوئی اور بھی معبود ہوتے، اگر اللہ کے علاوہ زمین میں کوئی اور بھی معبود ہوتے تو لفسدتا، زمین اور آسمان میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتے تو یہ زمین اور آسمان کا نظام فاسد ہو جاتا، نظام جو ہے وہ چل نہ پاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس پاک ہے اللہ کی ذات جو کہ عرش کا رب ہے، وہ ہر اس چیز سے پاک ہے کہ جو یہ لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بیان کرتے ہیں۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے اللہ جو کہ عرش کا رب ہے، ہر اس چیز سے، عما، ہر اس چیز سے پاک ہے کہ یصفون، یہ کافر جو جھوٹ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب عیبوں سے پاک ہے۔ چلیے یہاں سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔